السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان خاص ہے کہ اللہ عز و جل اپنا ولی بنانے کے لیے کن لوگوں میں سے چنتا ہے، اور وہ چنے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں، ان کا دینی حیثیت و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور وہ چنے ہوئے لوگ اور باقی لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی عنوان پر روشنی ڈالیں گے۔ تو جتنے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ عز و جل کا ولی ہو چکا ہے، اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ عز و جل کا ولی بننے کے راستے پر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ شخص اس فہرست میں آ گیا ہے کہ جس میں سے اللہ عز و جل اپنا ولی بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہو چکے شخص کے بارے میں پوچھے، یعنی کوئی پوچھے کہ اللہ عز و جل کا ولی کسے کہتے ہیں، تو سمجھانے کے اعتبار سے اس کو آسان سی پریبھاشا و ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اللہ عز و جل کی دوستی کا حامل ہو چکے شخص کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو مومن کامل و اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اور خود کو اللہ عز و جل کے سپرد کر کے اپنی زندگی اللہ عز و جل کی طاعت داری و اطاعت میں گزارتا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، اللہ عز و جل اپنا ولی بنانے کے لیے جن لوگوں میں سے چنتا ہے وہ فہرست ہے مومن کامل لوگوں کی، یعنی اللہ عز و جل جس کو بھی ولی بناتا ہے، ولی بنانے کے لیے چنتا ہے، مومن کامل شخصیات کی فہرست میں سے ہی چنتا ہے۔ جیسے کہ اللہ عز و جل سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو انہیں تاریکیوں یعنی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کے ولی ہونے کے لیے جو پہلا درجہ یا پہلا مرحلہ ہے وہ مومن کامل ہونے کا ہے، اور اللہ عز و جل اپنی دوستی کا حامل کرنے کے لیے مومنوں میں سے ہی چنتا ہے۔ اور میرے عزیزان محترم، ایک بات اور جان لیں کہ مسلم و اسلامی ہونا اور مومن کامل ہونا دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہاں ناظرین کرام، محض ایک مسلمان ہونا اور مومن کامل ہونا دونوں میں بہت فرق ہے، اور کلام اللہ میں اس کی خوبصورت مثال ملتی ہے کہ اللہ عز و جل سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ بات کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ اعرابی آ کر بولے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اس پر حضور پاک کو اللہ کا فرمان ہوا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ ان سے فرما دو کہ تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو ہم اسلام لائے، ابھی تمہارے قلوب میں ایمان داخل کہاں ہوا ہے۔ تو دھیان رہے، یہاں صرف منافق و مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مومن کی صفت و خصوصیات بتا کر یہاں محض ایک مسلمان ہونے اور ایک مومن کامل ہونے کا بھی فرق ہو رہا ہے۔ اور عام طور پر مسلم پریوار میں پیدا ہوا ہر شخص مسلمان ہی ہے، لیکن مومن کامل نہیں ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، مومن کامل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے قلوب میں ایمان کا نور استقامت کے ساتھ اتر جاتا ہے، اس کا قلب بیدار و باطن ناسوتی حرص و ہوس سے و گمراہی بدعقیدگی سے محفوظ و پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی مومن کامل لوگوں کی فہرست میں سے اللہ عز و جل اپنی دوستی کا حامل کرتا ہے، اپنا ولی بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔
ذان محترم آخر میں ایک بات اور سن لیں کہ مومن کامل ہونے سے اس کا قلوب ہی سرفراز ہوتا ہے کہ جس کی طلب و نیت میں اخلاص و طہارت ہو، اور اس پائے تکمیل پر پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ بندہ کسی مردان کامل سے جڑ جائے تاکہ خود بھی مردان کامل بن جائے۔